السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ کی زندگی سے متعلق ہم مختلف واقعات دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے کانسیپٹس برزخ کے بارے میں کیا تھے، ان کے آپس میں کس قسم کی بات چیت اور گفت و شنید ہوتی تھی، اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تاکہ کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں، تاکہ صحابہ، کیونکہ پتہ چلے آپ کو کہ صحابہ کے اس بارے میں کانسیپٹس بالکل کلیئر تھے۔ اس ضمن میں اہل بیت اطہار سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کے کانسیپٹس انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائیں گے کہ ایسا معاملہ ہے کہ اہل بیت بھی اس کے اندر بڑے کلیئر تھے، اور وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے یہ سیریز کرنے کا مقصد بھی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ جو تعلق یہاں ہیں بس اتنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ تعلقات استوار رہتے ہیں، اور جو رشتے یہاں پر قائم ہو جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں بھی قائم رہتے ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، روحوں کے درمیان آپس میں تعارف بھی ہوتا ہے، اور جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان سے روحیں پوچھتی بھی ہیں کہ بھائی وہ جو تم آئے ہو تو پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم نے آپ کو بتایا صحابہ کرام اور ان کے رشتہ داروں کا اس زمین میں کیا معاملہ رہا ہے، اور ماں باپ پر اولاد کے اعمال کا پیش ہونا، اور پھر جب اچھے ہوتے ہیں تو وہ دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور برے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اچھے اعمال امت کے پیش ہوتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں فرما۔ اس پر تفصیل سے میں تو پیرافریز کر کے آپ کو تفہیم بیان کر دی ہے، تفصیل سے اس پر پہلے دروس دے چکا ہوں۔ تو امام ابو نعیم نے ایک روایت بیان کی ہے، اسے ابن عساکر نے جمع کیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ پر ایک بے چینی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو حضرت امام حسین جو ہے وہ آپ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کو بے چین دیکھتا ہوں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بے چینی اس سبب سے ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو، اور میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی یہ بے چینی دور ہوگی، اور ہمارے فراق کی وجہ سے جو بے چینی آپ پر طاری ہے اس میں آپ کو افاقہ بھی ہوگا۔ تو انہیں عالم برزخ سے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ سن لیجئے کہ یہ جو ہماری حیات ہے نا، یہ حیات کے بعد ایک اور حیات ہے، اور اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو غور کریں وہاں جا کر آپ کی ملاقات کن سے ہوگی۔ آپ ہمارے والدین سے ملیں گے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے۔ آپ ہماری نانی حضرت خدیجہ کا آپ کو دیدار حاصل ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو مکے میں انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے کم سے کم 6 سال کے بعد حضرت امام حسن پیدا ہوئے، اور 7.5 سال کے بعد حضرت خدیجہ کے انتقال کے امام حسین پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے تو اپنی نانی جان کو دیکھا نہیں تھا، تو کہا آپ نانی جان سے ملیں گے۔ پھر ہمارے چاچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوگی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان دونوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن سنا تو تھا۔ اور اہل بیت کے ذکر میں حضرت حمزہ کا ذکر، پھر حضرت حمزہ کی اولاد، ان کی سرپرستی کے معاملات بہت تفصیل سے ہے معاملات۔ تو کہا حضرت حمزہ سے ملاقات ہوگی، حضرت حمزہ بھی شہید ہیں اور حضرت جعفر بھی شہید ہیں، اس لیے حضرت امام حسین نے ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا۔ کہا حمزہ اور حضرت جعفر کو دیکھ کر آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہوں گی، اور پھر اپنے ماموؤں کا ذکر کیا
کہا ہمارے ماموں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام، ان سے بھی تو آپ کو شرف ملاقات حاصل ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم جن کی مدینہ میں جن کا انتقال ہوا، ان سے تو امام حسن اور امام حسین ملے ہیں، بچپن بھی ساتھ گزرا ہے تینوں کا۔ وہ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا کہ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور حضرت قاسم اور عبداللہ سے تو خیر ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ تو مکی دور میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو کہا ان سے بھی ملیں گے۔ اور پھر ہماری خالاؤں سے بھی تو آپ کی ملاقات ہوگی، حضرت رقیہ سے، حضرت کلثوم سے، حضرت زینب سے، وہ بھی تو آپ سے مل کر کتنے خوش ہوں گی اور آپ بھی ان سے مل کر کتنے خوش ہوں گے، کیونکہ حضرت رقیہ کا انتقال جو ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا، اور ام کلثوم ان کو بچپن میں تھوڑا عرصہ دیکھا دونوں نے، اگر دیکھا ہے تو تھوڑا عرصہ دیکھا ہوگا، بچپن کی یادیں۔ حضرت زینب تو مکے میں تھیں اور غزوہ احد کے بعد آئی ہیں مدینے، تو یہ بھی اگین بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا اپنی خالاؤں کو، تو ان سے بھی مل کر خوش ہوں گے۔ تو جب یہ تمام تفصیلات امام حسین نے امام حسن کو کہیں، تو امام حسین کی ان باتوں کو سن کر امام حسن کی یہ بے چینی دور ہو گئی کہ اتنے سارے ہمارے عزیز و اقارب، اتنے سارے لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوگی، اور یہ لوگ جن کی وجہ سے میں بے چین ہوں کہ یہاں پر، کیونکہ یاد رکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام کنبے کے بڑے ہیں، تو جو بڑا ہوتا ہے نا اس پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں جاتا ہوں تو پھر پیچھے جو اتنے سارے معاملات اہل بیت کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے، سید ہونے کی حیثیت سے جو میرے کاندھوں پر ہیں، اور پھر یہ تمام رشتے، یہ ناطے، یہ محبتیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ فکر کیوں کرتے ہیں، وہاں پر بھی تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، اور آپ ان کے منتظر ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ وقت گزرے گا عالم برزخ میں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں جتنے رشتے ناتے ہیں انہوں نے بھی تو برزخ میں ہی آ جانا ہے انشاءاللہ ایونچولی، تو اب یہ رشتے ناتے جو یہاں کے ہیں وہ وہاں کنٹینیو ہو جائیں گے۔ اور معاملہ یہی ہے کہ اگر لوگ اعمال صالحہ کریں تو انشاءاللہ تعالی عالم برزخ میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور اگر یہاں پر اعمال ہمارے عجیب و غریب سے ہوں تو پھر برزخ میں مشکلات ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تو روتے تھے، اور جب لوگ پوچھتے تو کہتے کہ اگر یہاں معاملہ پار ہے تو آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں۔ وجہ یہی تھی۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ ہمارے پیارے ہم سے چھوٹ گئے، ہم بڑے ڈپریس ہیں۔ یاد رکھیں، ڈپریشن کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے برزخ میں مقامات جو ہیں ان کے بہتر ہوں، اور ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کے لیے آسانیاں ہوں، اور آپ ایسے عمل کریں کہ انشاءاللہ تعالی برزخ میں آپ کی اور ان کی مومنین کے زمرے میں ملاقات ہو، اور پھر برزخ کی جو جنت ہے اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، لطف اندوز ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں جب روح اور جسم پھر ایک دفعہ مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی عالم خلود میں جنت میں ساتھ ہو۔ تو اس طرح اپنے تھاٹ پروسیس کو بڑا پازیٹیو رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔